کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ امرأۃ مجذومۃ فی احترام الامیر۔ واخرج مالک عن ابی ملیکۃ قال ان عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومۃ وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال إن الذي كان نهاك قد مات فاخرجي قالت ما كنت لأطيعه حيا وأوصيه ميتا كذا في كنز الأموال خطر إخيان الأمير۔ اخرج ابن ابی شیبۃ عن شمر عن رجل قال كنت حریفا فی زمن علی رضی اللہ تعالی عنہ فامرنا بامر فقال فعلتم ما امرتكم قلنا لا قال والله لتفعلن ما تؤمرن به او لتركبن اعناقكم اليهود والنصارى قضى في الكنز حق الامیر علی الرعیة۔ قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی هذا الامر۔ اخرج حناد عن سلمة بن شهاب العبدی قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایتها الرعیة ان لنا علیکم حقا النصیحة بالغیب والمعاونة على الخیر وانه ليس شیء احب الى اللہ وعام نفعا من حلم امام ورفقه وَلَيْسَ شَيْءٌ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَفُرْقِهِ قَضَى فِي الْكَنْزِ۔ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ عن سلمة بن كُحَيْلٍ بِمَعْنَاهُ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ تین واقعہ پڑھے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے۔ ان تینوں میں امیر کی اطاعت اور امیر کے احترام کی ترغیب دی گئی کہ امیر کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا اللہ نے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں حکم دیا ہے امیر کی اطاعت کی۔ فرمایا من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ ومن عصى الامیر فقد عصانی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں امیر کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں حکم دے رہے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مرد امیروں کی اطاعت کرتے تھے اسی سے عورتیں بھی کرتی تھیں۔ مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، ہر ایک اپنے امیر کی اطاعت کرتا تھا اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا تھا اور ضروری سمجھتا تھا، لازمی سمجھتا تھا کہ امیر کی اطاعت ہر مسلمان کے لیے، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، حاضر ہو، غائب ہو، ہر ایک کے لیے فرض ہے، ضروری۔ اب ایک عورت کا واقعہ اس میں لکھا ہے، قصۃ امرأۃ مجذومۃ فی احترام الامیر، کہ ایک ایسی عورت جو مجذومہ تھی اس کے دل میں کتنا اپنے امیر کا احترام تھا۔ بھائی مجذومہ کہتے ہیں جس کو جذام کی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری ہو گئی ہو، جو جذام کی بیماری میں آدمی کا ہاتھ کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے، سڑ کے گل کے گرنے لگتا ہے۔ تو یہ عورت کہتے ہیں اخرج مالک عن ابن ملیکۃ، ابو ملیکہ سے ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف میں گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت بیت اللہ شریف کی طواف کر رہی ہے اور وہ عورت مجذومہ ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے اور طواف میں گھسٹ گھسٹ کر طواف کر رہی ہے۔ وہ تطوف بالبیت ہے اور یہ عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ فقال لها یا امۃ اللہ، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس عورت سے کہا، مجذومی عورت سے، کہ اللہ کی بندی لا تؤذی الناس، اللہ کے بندوں کو کیوں تو ایذا دے رہی، تکلیف دے رہی؟
جو تجھ کو دیکھے گا کہ طواف میں تو بھی چل رہی ہے اور خون اور گوشت گر رہا ہے تو لوگوں کو نفرت ہوگی اس سے، نہیں تو لوگوں کو ایذا مت دے، لا تؤذی الناس، لوگوں کو ایذا مت دے. لو جلست فی بیتک، اگر کاش کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ جاتی تو زیادہ اچھا بہتر تھا لوگوں کو ایذا دینے سے، کیونکہ ایذاء مسلم حرام ہے، مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے. کیونکہ آج کل حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور بیت اللہ کے طواف اس کو حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ دھکم دھکا اتنا مارتے ہیں، جو پہلوان ہوتے ہیں کمزوروں کو ڈھکیل دیتے ہیں. کیوں نہیں مارتے ہیں بھائی؟ اس کا بیت اللہ حجر اسود کا چومنا کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، اور مسلمان کو ایذا دینا یہ حرام ہے. تو ایک سنت اور مستحب کام کے لیے حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خاص کر سے جو طاقتور ملک کے لوگ ہیں یہ بہت اس میں اپنی طاقت دکھاتے ہیں. تو لو جلستی، فرمائے کہ لو جلستی فی بیتک، کہ کاش کے اے مجذومہ عورت تو کاش کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتی تو یہ تیرے لیے بڑا اچھا تھا. فجلست، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی، اس نے طواف بیت اللہ کا طواف کرنا چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ امیر کے حکم کی وجہ سے، کہ امیر المومنین نے اس کو حکم دے دیا کہ تو گھر میں رہتی تو زیادہ اچھا تھا، لوگوں کو تکلیف دینے سے، لوگ تیری ایذا سے اور نفرت سے اس سے بچ جاتے لوگ. فجلست، وہ گھر میں بیٹھ گئی. کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. ومر بها رجل بعد ذلك، تو ان کے انتقال کے بعد ایک آدمی گیا اس مجذومہ عورت کے پاس اور کہا کہ ان الذی کان نہاکی، ارے وہ آدمی جو تم کو روکا کرتا تھا بیت اللہ کے طواف سے قدمات، وہ تو انتقال کر گئے. فخرجی، اب تو گھر سے نکل جا، طواف کیا کر. جو روکتے تھے تجھ کو وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب جا آزادی سے بیت اللہ کا طواف کر. اس عورت نے کیا جواب دیا؟ ما کنت لأطیعہ حیا واوصیہ میتا، میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ امیر کی زندگی میں تو اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد نافرمانی کروں. سوچو بھائی، اس زمانے کی عورتوں کا اتنا امیر کی اطاعت کا جذبہ کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ زندگی میں تو امیر کی اطاعت کروں، وَأُوصِيهَ مَيَّتًا وَأَعْصِيهَ مَيَّتًا، اور میں اس کے مرنے کے بعد، امیر کے مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں. یہ نہیں ہو سکتا. جیسے زندگی میں مانتی تھی، ان کی اطاعت کرتی تھی، مرنے کے بعد بھی اطاعت کروں گی. اور نہیں آئی پھر وہ. تو صحابہ کا یہ خاص امتیاز تھا کہ جو بات امیر منع کر دے اس سے رک جاتے تھے، اس کو نہیں کرتے تھے، نہ زندگی میں، نہ مرنے کے بعد، نہ سامنے، نہ پیٹھ پیچھے، نہیں، پورا اپنے امیر سے وہ کرتے ہمدردی اور خیر خواہی. دوسرا خطر و عصیان الامیر، اگر امیر کی نافرمانی کریں گے تو کیا خطرات پیش آئیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے. اخرج ابن ابی شیبہ عن شمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اب وہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی سے، کہتے ہیں کنت عریفا فی زمن علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عریف تھا، یعنی اپنے گاؤں کا مکھیا، سرپنچ، چودھری، اپنے گاؤں کا میں ذمہ دار تھا. وہ امرنا بامر، تو علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک کام کا حکم دیا کہ اس گاؤں میں ایسا کرو، جو بھی حکم دیا ہو، ایک کام کا حکم دیا. فقال افعلتم ما امرتکم، پھر مجھ سے پوچھا عریف سے، مکھیا سے، گاؤں کے ذمہ دار سے، کہ جو تم کو میں نے حکم دیا تھا کر ڈالا؟ اس نے کہا لا، ابھی تو نہیں کیا. قال واللہ لتفعلن، کہ دیکھو ما تؤمرون بھی، امیر جس بات کا حکم دے اس کو کر ڈالا کرو. امیر جس بات کا حکم دے امیر کی اطاعت کیا کرو. امیر جس بات کی رائے دے، مشورہ دے، کیونکہ امیر کو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ جو کہتا ہے تو اپنے نفس کے لیے، اپنی طبیعت سے نہیں کہتا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے. امیر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کا امیر، میاں جی محراب صاحب جماعتیں روانہ کرتے تھے تو کہتے تھے اپنے امیر سے قریب رہنا، اس کے قریب سوئیو، اس کے قریب رہیو، کیونکہ جماعت میں سب سے پہلے امیر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. قریب میں رہو گے تو تم بھی رحمت پا جاؤ گے. تو فرمائے کہ واللہ لتفعلن ما تؤمرون بہ، کہ امیر جس بات کا حکم دے اس کو ضرور کیا کرو، ورنہ او لترکبن اعناقکم، ورنہ تمہاری گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائیں گے. آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ جو امیر کہے اس کو مان لیا کرو، ان کی اطاعت کیا کرو اپنے امیروں کی، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارے گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائیں گے.
لترکبن الیہود والنصارى، کہ تمہاری گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائیں گے۔ تیسرا واقعہ لکھا، حق الامیر علی الرعیت، امیر کا کیا حق ہے رعیت پر، عوام کو یا مامورین کو اپنے امیر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، کیا معاملہ کرنا چاہیے، امیر کا مامورین پر کیا حق بنتا ہے۔ اخرج حناد عن مسلمۃ عن شہاب ابن العبدی، شہاب ابن عبدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ نے ان کو امیر المومنین بنایا تو انہوں نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا ایتھا الرعیت، اے میری رعایا، اے میرے لوگو سنو، ان لنا علیکم حقا، کہ میرا تمہارے اوپر حق ہے، امیر کا مامورین پر حق بنتا ہے۔ ان علینا، ان لنا، میرا تمہارے اوپر حق ہے، کیا ہے، النصیحۃ بالغیب، کہ نصیحت کرنا یعنی ہمدردی کرنا غیبوبت میں، غیر حاضری میں۔ امیر سامنے نہیں ہے، امیر کے سامنے تو سب کیا نام ہے مکھن لگانا جانتے ہیں، لیکن بالغیب، امیر کی غیبوبت میں، غیر حاضری میں خیر خواہی کی بات کرنا، ہمدردی کی بات کرنا، امیر کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنا، امیر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، امیر کے خلاف کوئی بات پتہ چل جائے کہ امیر کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو وہیں ٹوک دو، وہیں روک دو کہ نہیں، امیر کے خلاف ہم نہیں بات برداشت کر سکتے۔ تو امیر کا حق یہ ہے کہ النصیحۃ بالغیب، امیر کی غیر حاضری میں امیر کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کا ہمدرد رہنا، اس کا خیر خواہ رہنا، اس کے لیے بھلائی کا چاہنا، یہ امیر کا حق ہے۔ والمعاونۃ علی الخیر، اور نیک کام اگر امیر کوئی چلاتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ نہیں کہ ٹانگ پر سیٹا جائے کہ صاحب یہ امیر صاحب نے نئی بات چلا دی، نیا کام چلا دیا، نئی چیز نہیں، امیر کے دل پر اللہ کھولتے ہیں۔ تو دوسرا کیا فرمائی کہ والمعاونۃ علی الخیر، نیک کام میں امیر کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اگر کوئی امیر نئی بات چلا رہا ہے، اچھی بات ہے، نیک کام ہے، تو اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، یہ نہیں کہ اس کے خلاف سازشیں کرو، اس کے خلاف مخالفت کرو، اس کے خلاف جو ہے خلاف ورزی کرو، یہ حق نہیں ہے، یہ امیر کی خلاف ورزی ہے۔ والمعاونۃ علی الخیر، اور خیر نیک کی باتوں میں امیر کا تعاون کرنا۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَأَعَمَّ نَفْعًا مِنْ حِلْمِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو امیر کا حلم اور امیر کا لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو امیر جتنا زیادہ حلیم ہو، بردبار ہو، کہ لوگ اس کو گالی دیتے ہوں، لوگ اس کو بددین کہتے ہوں، لوگ اس کو کافر کہتے ہوں، لوگ اس کو گمراہ کہتے ہوں، لیکن وہ اس کے لیے دعائیں کرتا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ کو احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ ایک پیاری بات ہے امیر کا حلم اور صبر وہ کرنا۔ یہ امیر کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ نبیوں کو برا کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل بنایا گیا، ان کو بددین کہا گیا، ان کو بے دین کہا گیا، ان کو کافر کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس پر کیا کرے، اس پر جب امیر صبر کرتا ہے تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ احب الی اللہ وعام نفعا من حلم امام ورفقہ، امیر کی امام کی نرمی اور اس کا معاف کر دینا اور اس کا صبر کرنا، یہ اللہ کو ساری نیکیوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے امیر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سامنے بھی اور غیبوبت میں بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ